تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 227 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قارون کا قصہ۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا کہ قارون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اگرچہ اس کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا، لیکن وہ اپنی زر پرستی اور حرص و ہوس کی وجہ سے فرعون کے ساتھ ہو کر اس کے کفر اور بنی اسرائیل سے اس کی دشمنی میں برابر کا شریک تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ اس کی بدعمالی اور زر پرستی کا ذکر بھی اللہ جل شانہ نے تفصیل سے فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی اس زر پرستی اور حرص و ہوس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے تمام خزانوں کے ساتھ زندہ درگور کر دیا گیا تھا تاکہ وہ اہل بصیرت اس کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ موسیٰ کی قوم ہی میں سے تھا، لیکن اس نے اپنے مال و زر کے گھمنڈ میں آ کر جو در حقیقت اسے خدا ہی نے دیا تھا اپنی قوم سے غداری کی تھی۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اس کی قوم کے ان لوگوں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لے آئے تھے اسے سمجھانے کی لاکھ کوشش کی تھی کہ اس کا سارا مال و متاع اور دنیا کا سامان راحت سب یہی دھرا رہ جائے گا، جبکہ اس کے نیک اعمال آخرت میں اس کے کام آئیں گے اور وہاں اس کی ابدی آرام و وسیلہ بنیں گے۔ لیکن اس نے اپنے زمانے کے نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام اور اپنی قوم کی ان باتوں پر کان نہ دھرا، بلکہ ان کی تصحیح کی اور مسلسل فرعون اور اس کے امراء وزراء اور اس کے دیگر ساتھیوں کا مسلسل ساتھ دیتا رہا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت اور دشمنی میں اس نے بھی 4 قدم آگے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گمراہی، کفر پرستی اور غرور و تکبر کی اسے یہ سزا دی کہ اس سے اس کے تمام خزانوں کے ساتھ زیر زمین زندہ دفن کر دیا۔ امس نے منحال بن عمرو بن سعید بن جبیر اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ابن ام یعنی چچا زاد بھائی بتایا ہے، اور ابراہیم نخفی، عبداللہ ابن الحرس بن نوفل، سماک بن حرب، قتادہ، مالک ابن دینار اور ابن جریح نے مذکورہ بالا راویوں کے اس بیان میں اضافہ کرتے ہوئے اس کا پورا نام قارون بن یسہیر بن حافظ بتایا ہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ بن عمران بن حافظ تھے۔ اس لیے ابن جریح نے ٹھیک بتایا ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ابن ام یعنی چچا زاد بھائی تھا، اور دوسرے متعدد راویوں کے اس بیان کی تصدیق کی ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ تورات میں جو اس کا نام نور بتایا گیا ہے وہ اس کے خوش الحان ہونے کی وجہ سے بتایا گیا ہے، وہ اور قتادہ نے اس کے ذکر کی وضاحت بھی کی ہے، جبکہ بخاری نے بھی ایک حدیث نبوی کے حوالے سے مذکورہ بالا راویوں کے بیانات کی تصدیق کی ہے، اور ساتھ ہی اس کے ضمن میں متعلقہ آیات قرآن کے حوالے بھی دیے ہیں۔